بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 212 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی طلب کرنے کے لیے، وہ تثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے آپ میں، کمثلی ان کی مثال ایسی ہے جیسے جنت ایک باغ ہو، بربوۃ کسی ٹیلے پر، اصابہ اس پر برسے، وابل زور کی بارش، فآتت پس لی آئے، اکولہا اس کا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا اگر نہ برسے، وابل زور کی بارش تو فطل ہلکی پھوار ہی صحیح۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹھیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے۔ تیسری بات، اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ چوتھی بات، تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں مخلص اور صالح نیکوکار مومنوں کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک بہترین مثال بیان کی گئی ہے، اور اس مثال کے ذریعے ان خرچ کرنے والوں کے اجر و ثواب کی کثرت اور اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ کو راضی کرنے کی غرض سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے نفس اس نیکی کے کام کے کرنے میں پختہ بھی ہو جائیں اور ثابت قدمی کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے، اور نفس خرچ کرنے کا عادی بن جائے اور دل سے کنجوسی اور بخل کی بری عادت نکل جائے۔ جو لوگ نیک وقت ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو، پھر اوپر سے زوردار بارش بھی ہو جائے تو زمین کو اور زیادہ قوت و طاقت پہنچ جائے، جس کی وجہ سے دگنی تعداد میں پھل آ جائیں۔ چونکہ یہ باغیچہ اونچے ٹیلے پر ہے، اسی لیے زوردار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی بارش بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایسے ٹیلے والے باغیچے میں پھل زیادہ تعداد میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح ایمان والے جب اخلاص اور اللہ کی رضامندی کی جستجو کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو انہیں ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرے تو اللہ کی رضامندی کو نشانہ بنا لے، ہدف اور ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہر کام ثابت قدمی کے ساتھ کرے۔ اس آیت میں خاص نقطہ بتلایا گیا ہے کہ وہ باغ جو سطح زمین پر ہوتا ہے اس کے لیے زوردار بارش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو باغ ٹیلے پر یعنی اونچائی پر ہو اس کے لیے ہلکی سی بارش بھی کافی ہو جاتی۔ ہاں، اگر زوردار بارش ہو تو نور علی نور ہے کہ اس باغ کے پھل اور زیادہ ہوں گے۔ رب الجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور اللہ کی راہ میں صحیح معنی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔